شنو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، حسب اعلان اور وعدے کے مطابق آج سے سورۃ المجادلہ 28ویں پارے قد سمع کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، اور ابتدا اس کی پہلی سورۃ المجادلہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے والا بنائے۔ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی 4 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، جو چاروں آیتیں خاص ایک مسئلے ظہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس مدنی صورتوں میں سے ہے، سورۃ المجادلہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کی یہ آیات اس وقت نازل کی جب نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ حادثہ وہ تھا کہ خولہ بنت ثعلبہ جو مشہور صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر اوس ابن صامت نے ان سے اظہار کر لیا۔ وہ اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے پاس آئیں۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا
نبی علیہ السلام سے اس مسئلے کا حل طلب کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ المجادلہ نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کے نزدیک متعدد قسم کی طلاقیں تھیں جس سے عورت کو اپنے سے جدا کر دیتے تھے، عورت کو پریشان کرتے تھے۔ ان میں ایک طلاق یہ تھی کہ آدمی اپنی بیوی سے یہ نہیں کہتا تھا میں نے تم کو طلاق دیا، وہ اپنی ماں سے تشبیہ دیتا تھا، کہتا تھا انت علیہ کظہر امی، جیسے ہماری ماں ہمارے اوپر حرام ہے ایسے تم بھی ہمارے اوپر حرام ہو۔ ہاں، یہ اس کو کہتا ظہار۔ چونکہ عرب کے لوگ ظہار ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں تو عام طور پر کہتے انت علیہ کظہر امی، تم ہمارے اوپر ویسے ہی ہو جیسے ہماری ماں کی پیٹھ ہمارے اوپر حرام ہے، یعنی حرمت کی طرف اشارہ کرتے جیسے ہماری ماں حرام ہے ویسے میں نے تم کو بھی اپنی ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ یہ جاہلیت میں سب سے خطرناک طلاق تھی۔ عورت اس سے دائمی مطلقہ ہو جاتی تھی، رجعت کا، واپس لینے کا کوئی چانس نہیں رہتا تھا۔ چونکہ ظہر کا لفظ آتا ہے اسی لیے اس آیت کا چونکہ ظہر کا لفظ آیا ہے اسی لیے اس کو ظہار کہا جاتا ہے، لیکن جاہلیت میں ایک قسم کی طلاق تھی۔ نبی علیہ السلام مدینہ آئے، مدینے والوں کے رسم و رواج کے مطابق یہ طلاق رائج تھی، ابھی اس پر کوئی حکم نازل نہیں کیا گیا تھا۔ ایک بڑا حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ اوس بن خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر اوس بن صامت بہت ہی زیادہ انہیں عورتوں کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ ایک دن آئے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آئے، بیوی سے اپنی خواہش پورا کرنے کا مطالبہ کیا لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جاؤ انت علیہ کظہر امی، اپنی بیوی سے غصہ ہوئے اور کہا جاؤ میں نے تم کو اپنے اوپر ویسے ہی حرام کر لیا جیسے ہماری ماں ہمارے اوپر حرام ہے۔ جاہلیت میں ایلا، ظہار، یہ طلاق کی مختلف قسمیں تھیں۔ اس طرح سے ظہار تو کر لیا، جاہلیت کے دستور کے مطابق، عربوں کے دستور کے مطابق بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن اب ان کو بڑی ندامت ہوئی، بڑا احساس ہوا، اور اب واپس لینا چاہتے لیکن واپس لینے کو کوئی چانس نہیں ہے۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس آنا چاہیے، اور خود وہ کہتے ہیں کہ خولہ اب تمہارے رونے دھونے سے کچھ فائدہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، تمہاری طلاق پڑ گئی۔ لیکن خولہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تھے، میں آپ کے سر کو دھل رہی تھی، اتنے میں خولہ آ کر کے کھڑی ہو گئی، نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رسول نے فرمایا بھائی تمہاری طلاق ہو گئی، شوہر سے تم جدا ہو گئی، حرام ہو گئی، طلاق ہے تمہارے ہاں، چونکہ دستور وہی تھا۔ لیکن خولہ کہتے ہیں واللہ ما ذاق طلاق، یہ اللہ رسول میرے شوہر نے طلاق کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، تو طلاق کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، دستور یہی ہے کہ طلاق پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ہمیں کوئی نیا حکم نہیں دیا، وہی جو تمہارا جاہلیت کا آ رہا ہے وہی باقی ہے۔ لیکن اتنا سننے کے بعد بھی وہ خاموش نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ ان زوجی اوس بن صامت تزوجنی وانا شابۃ غنیۃ ذات مال وآل حتی اذا اکل مالی وافنا شبابی وتفرق اہلی وقبر سنی ظاہر منی۔ بڑی عجیب سی بات کہیں، یا رسول اللہ عورتوں پہ اتنا بڑا ظلم کہ شوہر نے اپنے سے کہا ہم نے زہار کر لیا، حرام ہو گئی اس کے اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے، میں جوان تھی، خوبصورت تھی، اور اس نے مجھ سے شادی کیا، میں نے اس کو قبول کیا، مالدار تھی، اہل و عیال والی تھی، ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اوس کو پسند کیا، اس کے دین تقوی کو دیکھا، ہم نے ان سے شادی کر لی اور ایک عرصے تک زندگی گزارتی رہی، حتیٰ اذا اکل مالی، یہاں تک کہ میرا مال جتنا تھا سب ختم کر ڈالا اوس بن ثابت نے، اور میں سب دیتی گئی، کیوں؟ ہمارا شوہر ہے۔ وافنا شبابی، ہماری جوانی بھی ختم کر ڈالا۔ وتفرق اہلی، اب سسرال کی وجہ سے ہمارے خاندان کے لوگ ہم سے جدا ہو گئے۔ وقبر سنی، اور جب میں بوڑھی ہو گئی تو ظاہر منی، انہوں نے ہم سے اظہار کر لیا۔ کیا اتنے احسانات ہم نے ان کے ساتھ کیا، اب واپس لینے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حرمت علیہ، تم حرام ہو گئی، اس کے اوپر حرام ہو گئی، چونکہ پہلے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے جس نے اظہار کیا بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ میرے اوپر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا حکم ہے اس کے خلاف ہمارے اوپر نازل نہیں کیا ہے، ہمیں کچھ بات نہیں بتائی ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت خولہ بنت یسار، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب سی بات کہنے لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ والذی انزل علیک الکتاب ما ذکر طلاقا وانہ ابو ولدی واحب الناس الی۔ یا رسول اللہ یہ آپ کیسے کہہ رہی کہ طلاق ہو گئی؟ طلاق کا لفظ نہیں استعمال کیا، میں اس سے محبت کرتی ہوں، سب سے مجھے زیادہ پسند محبوب انسان ہے، اتنے بچوں کا باپ ہے وہ، کیسی بارگی ہم سے وہ حرام ہو جائے، چھوڑ دیں اس کو۔ اللہ رسول نے فرمایا دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ طلاق تمہاری ہو گئی ہے، چونکہ اللہ نے جو دستور چلا آ رہا ہے زہار طلاق کی شکل میں، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کوئی وحی نازل نہیں کی، تو جو چلا رہا اگر غلط ہوتی تھی تو اللہ حکم ہمیں منع کر دیتا، لیکن آج تک اللہ نے اس کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں کی۔ اب کہیں گے اشکو الی اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے
آپ بیٹھیے، ہم آپ سے گفتگو نہیں کرتی، اب میں اپنے رب اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیف بیان کرتی ہوں۔ اللہ، اور توحید ذرا دیکھو، یہ توحید۔ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں میں حرام ہو چکی ہوں، اس کے اوپر طلاق ہو گئی، ہم اتنی مشکلات میں گھر گئی ہیں تو میں آپ سے بات نہیں کرتی، اب میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اب اپنی شکایت، اپنا دکھ درد، اپنی ساری تکلیف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اشکو الی اللہ فاقتی ووحدتی قد طالت صحبتی ونفضت له بطنی۔ ہم نے سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا، ہم نے اپنے اس محبوب شوہر کے لیے اپنی جوانی ختم کر دی، اپنا مال ختم کر دیا، ہم نے ساری چیزیں قربان کر دی اس کے لیے، ہم اس کے ساتھ اتنے دن خدمت اس کی کرتے رہی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما اراک الا قد حرمت علیہ ولم عمر بشانی کا حتی۔ ابھی تک اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا، میرا اندازہ، میرا خیال یہی کہ تم اس کے اوپر حرام ہو چکی ہو۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے نبی علیہ السلام سے بحث کر رہی تھی کہ اتنا ظلم تو نہیں ہو سکتا کہ عورت ایک مرتبہ ایسے کہہ دے ہم نے زہار کیا، ساری زندگی ہماری برباد ہو جائے۔ اب اسلام اتنا بے رحم، اللہ اتنا بے رحم تو نہیں ہے، اسلام اتنا برا دین تو نہیں ہے، بڑی خیر و برکت کا دین ہے۔ کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے لاوارث کر دے گا؟ یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ کہتی اشکو الی اللہ فاقتی وشدت حالی وان لی صبیۃ ان ضممتهم الیہ ذاعوا وان ضممتهم الی جاعوا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، اے اللہ، شوہر نے ایسا کہا، آپ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہاں طلاق پڑ گئی، تم ان کے اوپر حرام ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اشکو الی اللہ فاقتی، میں آپ کی طرف اپنی فقر، محتاجگی، پریشانی، بیوگی میں ان بچوں کے ساتھ لے کے میں کیسی زندگی گزاروں گی؟ وشدت حالی، میری حالت بہت تنگ دست ہے، غربت کی ہے۔ وَإِنَّ لِي صِبْيَةً، یہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اپنے بچوں کو شوہر کے حوالے کر دوں کہ تو کھلائے پلائے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو یہ بچے ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر وَإِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ، اور اگر میں ان کو اپنے پاس رکھوں، شوہر کو نہ دوں، تو میرے پاس کھلانے کے لیے یہ بچے ہمارے بھوکے مر جائیں گے۔ وَجَعَلَتْ تَرْفَعُ عَصَاهَا، اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ وہی نازل کر دے، اللہ کوئی حکم نازل کر دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، عورت دعا کر رہی ہے، آخر میں کہنے لگے اللہم انی اشکو الیک اللہم فانزل علی لسان نبیک، اے اللہ اپنے نبی پر اسی وقت کوئی وحی نازل کر کے ہماری مشکلات کو حل کر دے، میرے مسائل آسان بنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس کھڑی تھی اور وہ بار بار اس قسم کی حجت بازی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی جعلنی اللہ فداک یا نبی اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، کچھ مسئلہ حل کریں۔ اتنے میں مجھے اندازہ لگا کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک جھک رہا ہے، جو وہی آنے کے وقت شروع ہوتا تھا، وہی آنے لگے تو آپ کا سر جھکنے لگتا تھا۔ میں نے کہا اکثری حدیثت کی و مجادلت کی، اے خولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا جھگڑنا، بحث مباحثہ ختم کر، حجت بازی روک لے۔ کیا تو دیکھتی نہیں کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی کیفیت کیسے بدل رہی ہے؟ اتنے میں تھوڑی دیر نبی علیہ السلام سر جھکائے رہے اور اپنا سر مبارک اٹھایا اور یہ
4 آیات پڑھ کر کے سنائی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. نبی علیہ السلام نے یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی اور سمجھایا. یہ شان نزول ہے، یہ شان نزول ہے. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اوس بن ثابت نے غصے میں آ کر کے جب اپنی بیوی سے زہار کر لیا اور وہ پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا اور ان کے اس مشکل کا حل پیش کیا، مسئلہ بتایا جو قیامت تک کے لیے ایک بہترین قسم کا مسئلہ اور دستور اور شریعت ہمارے سامنے آ گئی. اب ترجمہ سنیں. اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے بار بار بحث کر رہی، حجت بازی کر رہی تھی، نئی مسئلے کا حل بتائیے. بضد تھی، آپ سے بحث کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد سن لی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد سن لی، شکایت سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ اکبر کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے بازو میں وہ باتیں کر رہی تھی اور کتنی باتیں میں سن نہیں پاتی تھی. ذرا دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں وہیں تھی، عورت نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہی ہے تو بہت ساری باتیں میں نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ ایسا سننے والا ہے، میں قریب میں رہ کے نہیں سن رہی تھی، اللہ 7ویں آسمان سے اس کی ساری فریاد سن رہا تھا. وَإِن تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ کو سے زور سے بات کرو یا آہستہ سے، اللہ سب سنتا ہے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شکایت رکھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ، عورت نے بس شوہر نے غصے میں آ کر کے کسی وجہ سے اتنا کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے. طلاق کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، لیکن اتنا برا یہ لفظ ہے کہ کیا بیوی ہمارے شوہر پر حرام ہو گئی. اب اتنا بڑا ظلم، اتنی پریشانی. اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے تیری ساری فریاد، اے نبی ہم نے اس عورت کی ساری فریاد سن لی. واللہ یسمع تحاورکما، اے نبی آپ اور اس عورت دونوں کی گفتگو اللہ اچھی طرح سے سن رہا تھا. وہ کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا جواب دے رہے ہیں، سب ہم سن. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ دونوں کے گفتگو کو، حوار کو، جو بات چیت اور بحث ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سب کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. یہ تو پہلی آیت ہے. پہلی آیت میں صرف اللہ نے اتنا بتایا کہ اس نبی کی اس عورت کی تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ نے سنا، قبول کر لیا، سن لیا، اس کے مسئلے کا حل نازل کر دیا. اور اے نبی آپ سے جو گفتگو کر رہی تھی، آپ جو اس کو جواب دے رہے تھے، اللہ نے اس کو بھی اچھی طرح سے سنا، چونکہ اللہ تعالیٰ سننے اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے.
اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ زہار کے متعلق بیان کیا، فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی تم لوگوں میں سے یا تم مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں۔ زہار کا مطلب عورت کو اپنے اوپر حرام کرنے کی نیت سے انت علیہ کظہر امی کہہ دے، یعنی تم کو ہم نے اوپر ویسے ہی حرام کر لیا جیسے ہماری ماں ہمارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم لوگوں میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، تو یاد رکھنا زہار کرنے سے کسی کی عورت ماں نہیں بنے گی۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ آدمی اپنی بیوی سے کہے میں نے تم کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا، تم ہماری ماں جیسی ہو، تم ہماری ماں جیسی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ما ہن امہاتہم، اتنا کہنے سے کوئی کسی کی بیوی اس کی ماں نہیں بن سکتی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زہار سے منع کر دیا، اس لفظ کے ساتھ طلاق دینا، بیوی کو حرام کرنا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ختم کر دیا۔ فرمایا ما ہن امہاتہم، اس سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ماں وہی ہوتی ہے جس نے تم کو جنا ہے، بیوی نے تم کو جنا نہیں ہے، تمہاری ساس نے اس کو جنا ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو جننے والی ہے، وہ تمہاری ماں ہو جس نے تم کو جنا ہے۔ تم دنیا میں کسی کو اپنی ماں بنا لو، ماں بنانے سے تمہاری ماں نہیں بنے گی۔ اللہ نے اصلاح کر دیا کہ زہار شرعاً اسلام میں جائز نہیں ہے، زہار کوئی کر نہیں سکتا، قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دی۔ اور فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ جو لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیوی کو حرام کرنے کے لیے اپنے اوپر، کہتے انت علیہ کظہر امی، تم ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو جیسے اللہ نے ہمارے اوپر ہماری ماں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت منکر بات کرتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ کسی کلمہ گو کے لیے اتنے گندے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ حرمت کی نیت سے انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں بنا لے، ماں سمجھے، زبان سے کہے اور لوگوں سے کہے، یہ بہت بڑا منکر قول ہے، بہت بری بات ہے۔ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزوراً، اور یہ بہت بڑا زور بہتان بھی ہے، اس سے ہم تمام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ جاہلیت میں تم لوگ یہ سب کرتے آئے ہو، تم نے ایلا بھی کر لیا، زہار بھی کر لیا، اپنی بیوی کو اپنی ماں بنا لیا، حرمت کی نظر سے زندگی بھر وہ بیچاری نہ شوہر والی اور نہ بغیر شوہر کے اس کی زندگی برباد ہو۔ یہ چیز تمہارے اوپر بہت قیامت تک کے لیے اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور اخلاقاً بھی بہت ہی بری چیز ہے۔ منکرم من القول، بہت بدترین بات ہے، اس سے بچنا چاہیے تھا۔ وزوراً، اور 100% یہ بہتان اور جھوٹ پر مبنی ہے، زور ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اے کلمہ پڑھنے والو، آج تک اگر تم میں سے کسی نے ایسا عمل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اب معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ دوستو
اس آیت کا ترجمہ ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت تک کوئی انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں نہیں بنا سکتا، ماں کی طرح اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اس کو ناجائز و حرام قرار دیا اور بدترین عمل اور بدترین گفتار اور کردار قرار دیا۔ اب آئیے، اب زہار کی حکم کیا ہے؟ جیسے خولہ بنت ثعلبہ پریشان تھی، نہیں اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کیجیے یا اسے حل کیجیے، تو اللہ نے حل کیا نکالا ہے؟ اب اس کو ذرا سنیں۔ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اگر واپس ہونا چاہتے ہیں جو کہا ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فتحریر رقبہ، پہلے ایک غلام آزاد کرے، من قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے ہاتھ لگانے سے پہلے ذالکم توعدون بہ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی نصیحت کر رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، کیا کہتے ہو کیا کرتے ہو سب کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا اگر کسی نے اپنی بیوی سے ایسا اظہار کر لیا اور یہ کہہ دیا تمہارے اوپر ویسے حرام جیسے اللہ نے ہماری ماں کو ہم پر حرام قرار دیا ہے، اب وہ واپس لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے، وہ اس کو کفارہ کہا جاتا ہے، یعنی کفارہ کا، زہار کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ذالکم توعدون بہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہی نصیحت کر رہا ہے، اس کو قبول کرو مانو، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو یا کہتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 4، فمن لم یجد، پھر جو شخص نہیں پاتا، کیا نہیں پاتا؟ اس سے پہلی والی آیت دیکھیں، اللہ نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کر لیتے ہیں اور بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ فتحریر رقبہ، رقبہ یعنی گردن، یعنی غلام آزاد کریں۔ لیکن فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، لیکن اگر کوئی شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، غلام اس کے پاس ہے نہیں، یا مال تو ہے لیکن خریدنے سے بھی غلام مل نہیں رہے ہیں، یا غلام کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا فمن لم یجد، جو شخص غلام آزاد کرنے کے لیے نہ پائے تو فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو اسے چاہیے کہ ہاتھ لگانے کے پہلے 2 مہینے کا لگاتار مسلسل روزہ رکھیں، بیچ میں کوئی ایک دن گیپ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر واپس لوٹانا پڑے گا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا، سب سے پہلے فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرے۔ یہاں فرمایا فمن لم یجد، پھر جو شخص
غلام آزاد کرنے کے لیے نہیں پاتا، فصیام شہرین متتابعین، تو اسے چاہیے کہ لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ متتابعین کا مطلب ایک دن کا بھی ناگا نہیں ہونا چاہیے، پورے 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھیں۔ اور کب رکھیں؟ من قبل ان یتماسا، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے، کتنی بھی اس کو ضرورت ہو لیکن بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ اس کو سزا دے رہا ہے۔ 2 کفارے ہو گئے۔ سب سے پہلے فتحریر رقبہ، ایک غلام۔ نمبر 2 فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کا مسلسل لگاتار روزہ رکھے۔ فمن لم یستطع، اور جو شخص روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، فاطعام 60 مسکینا، تو اسے چاہیے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ 3 کفارے ہیں۔ پہلا غلام آزاد کرنا، نمبر 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا، نمبر 3 غلام آزاد کرنا۔ یہ 3 ہیں کفارے۔ اور یہاں یاد رکھیے تینوں کفارے بالترتیب ہیں، تینوں میں اختیار نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کا کفارہ جو ہے وہ اختیاری ہے۔ مثلا قسم کا کفارہ اللہ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرنا، 10 مسکین کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکین کو جوڑے رکھ دینا۔ اختیار ہے، آؤ یہ کرو، 4 میں اختیار ہے، جو چاروں میں سے 4 ہیں قسم کے کفارے، غلام آزاد کرنا، جوڑے پہنا دینا، کھانا دینا، اور 3 دن کا 4 کفارے، 3 دن کا روزہ رکھنا۔ چاروں میں سے روزہ توڑنے والا جو پسند کرے وہ اپنے سے اختیار کر لے، کوئی پابندی نہیں، یہ اختیاری کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے، جیسے یہاں اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے زہار کر لے تو 3 کفارے ہیں۔ نمبر 1 فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ نمبر 2 اگر کوئی نہیں پاتا تو 60 دن کا روزہ رکھنا، 60 شہرین، 2 مہینے کا۔ نمبر 3 فاطعام 60 مسکینہ۔ یہ 3 کفارے ہیں، یہ اختیاری نہیں، یہ ترتیبی ہے، مرتب ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے لیکن اس نے 60 مسکین کو کھانا کھلا دیا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ استطاعت نہ ہونے پر ہے۔ فمن لم یجد، پھر جو شخص نہیں پاتا، نہیں استطاعت ہے، پہلے تو غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو 2 مہینے کا کھانا کھلائے، 60 مسکین کو 2 مہینے کا روزہ رکھے۔ اگر 2 مہینہ روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں تب اسے چاہے 60 مسکین کا کھانا کھلائے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ 3 کفارے ہیں کس کے؟ جس شخص نے اظہار کیا اپنی بیوی سے، یہ 3 کفارے ہیں، اور تینوں بالترتیب ہیں، اختیاری نہیں ہیں۔ پہلے غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں تب 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا ہے، اور اگر 2 مہینے کے روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں تب اسے چاہیے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی تم کو اس لیے دیا تھا کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ تلک حدود اللہ
वतिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं जो मुकर्रर किए गए हैं। अब इसमें दो चीज़ें सामने रखो। नंबर एक, अल्लाह ने एक तो ये मुकर्रर किया कि पहले एक गुलाम आज़ाद करना है, गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं तो 2 महीने का रोज़ा रखना है लगातार, अगर 2 महीने के रोज़ा रखने की भी ताकत नहीं तब 60 मिस्कीन को खाना खिलाना है। इस तरतीब का लिहाज होना चाहिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस तरह से इसको तस्लीम करो, और अगर यह इस पर ईमान रखना है, इस पर ईमान रखना है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, इस पर ईमान रखना है, किस पर, कि ये कफ़ारा है और इसी तरतीब से कफ़ारा अदा करना है, अल्लाह ताला के इस हुक्म पर ईमान रखना है, अमल करना है। दूसरी चीज, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, इसलिए कि ताकि तुम अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान रखो। क्या मतलब है? यानी तुम इसको जाहिलियत में जो चीज थी ज़िहार, अल्लाह ने उसको खत्म कर दिया, और अब ज़िहार अगर किसी ने किया तो ये कानून अल्लाह ने बना दिया, इस पर तुम्हारा ईमान और यकीन हो। अल्लाह ने फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं। कि अगर किसी ने अपनी बीवी से ज़िहार किया तो उसे 3 उस पर जुर्माने हैं। नंबर 1, एक गुलाम आज़ाद करे, अगर गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता तो 2 महीने का लगातार रोज़ा रखे, अगर 2 महीने का रोज़ा भी नहीं रख सकता तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। ये इस पर उसको ईमान लेके रखना है। ये अल्लाह के हुदूद हैं। तिल्का हुदूद व तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। ये तो हो गई बात हद। अब आगे हुआ क्या, खौला का क्या हुआ, कैसे हुआ, अब उसको जरा सुने। 2 रवायतें। अता इब्न यसार कहते हैं खौला बिन्त सालबा जो औस इब्न साबित की बीवी थी, जब उन्होंने ज़िहार किया और नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, कौन, खौला बिन्त सालबा, कहते हैं इन औसन ज़ाहरा मिन्नी, औस ने हमसे ज़िहार कर लिया है, और वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि मा जिअतुका इल्ला रहमतल लहू, उस ज़ात की कसम खा के कहती हूँ कि जिसने आपको नबी बना करके भेजा है, मैं आपके पास आई हूँ कि आप ज़रा उस पर रहम कर जाएं। किस पर? औस इब्न सामित, जो उबादा इब्न सामित मशहूर साहबी के भाई थे, और औस इब्न सामित पर रहम करें। उन्होंने तो कर लिया ऐसा, ज़िहार हमसे कर लिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी गुजरेगी कैसे? अब बड़ा मेहरबानी, मा जिअतुका इल्ला रहमतल लहू, हम इसलिए आपके पास आई हैं कि आप उन पर कोई मेहरबानी करके उनके मसले को हल करें। क्यों? इन्न लहू फ़ीहा मनाफ़े, हमसे उनको बहुत फ़ायदा पहुँचता है। अल्लाह अकबर। यानी बूढ़े हो गए हैं, समझते हैं कि बूढ़ों को कदम कदम पर सहारे की ज़रूरत है। या रसूलल्लाह, वो हमारी खिदमत के मोहताज हैं, वो अकेले ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए हम के आपके पास आई, उन पर ज़रा मेहरबानी करें, कोई रास्ता निकालें। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, क़द समी अल्लाहु क़ौला लती, ये 4 आयतें नाजिल की। ये कौन कह रहा है, रवायत कर रहा है? अता इब्न यसार। आगे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाजिल की उन दोनों के बारे में। किन दोनों के बारे में? खौला और औस, मियाँ बीबी के बारे में। अल्लाह ने फरमाया, ये आयत नाजिल हुई, हज़रत आयशा कहते हैं अल्लाह सुन आयत पढ़ के सुनाई,
اور نے فرمایا مری ہے فلیاتک رقبتن، جاؤ اپنے شوہر اوس سے کہو اللہ نے آسان کر دیا، اب تم حلال ہو جاؤ گی 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلے ان سے کہیں کہ فلیاتک رقبتن، ایک غلام آزاد کریں، قرآن نے یہی کہا ہے نا، اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے، یعنی اسی ترتیب کو باقی رکھنا ہے۔ تو اللہ رسول نے کو یہی بتایا، جاؤ کو موری ہے فلیعتق رقبہ، جاؤ اپنے شوہر سے کہو ایک غلام آزاد کریں۔ قالت، تو خولہ نے کیا کہا، والذی بعثک بالحق ما عنده رقبۃ ولا ثمنها، اس ذات کی قسم کھا کے کہتی ہوں نہ ان کے پاس غلام ہے اور نہ غلام خریدنے کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر، سوچو، ان الدین یسر، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر کے بھیجا، سچی شریعت لے کر کے بھیجا، ما عنده رقبہ، ان کے پاس کوئی غلام ہے ہی نہیں ہے، ساری خدمت میں کرتی ہوں، ولا ثمنها، اور ان کے پاس قیمت بھی نہیں ہے، اتنا مال بھی نہیں کہ غلام آزاد خرید کر کے آزاد کر سکیں۔ تلا سفرہ مری ہے فلیصم شہرین متتابعین، تو اس سے کہو جا کر کے، دوسرا کفارہ کیا تھا، 2 مہینہ، مری ہے فلیصم شہرین متتابعین، غلام نہیں آزاد کر سکتے تو جا کے ان سے کہو کہ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھیں، موری ہے فلیصم شہرین متتابعین، ان کو کہو کہ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھیں۔ پھر کہتی ہیں اللہ اکبر، والذی بعثک بالحق لو کلفتہ 3 ایام ما استطاع، یا رسول اللہ آپ 2 مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اس ذات کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، 3 دن کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہو نا۔ یعنی دیکھو ایک عورت کا اخلاص، اس کا ایمان، اس کا تقاضا، اللہ کس قدر اس پر مہربانی کرتا ہے۔ ابھی شروع میں کیا عطا بن یسار کی روایت میں کیا ہے، یا رسول اللہ ان لہ فی منافع، میں اس لیے میری کوئی غرض نہیں ہے، وہ اس کے سارے مفاد ہم سے وابستہ ہیں، ہم اپنے شوہر اوس کے خاطر آئی ہیں کہ کوئی راستہ نکالیں۔ تو اللہ رسول نے جاؤ کہو اگر غلام آزاد نہیں کرتے تو 2 مہینے کا روزہ رکھیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ 2 مہینے کا روزہ، وہ تو اگر لو کلفتہ ہو، اگر آپ اس کو مکلف کریں تو 3 دن کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہو۔ چلو بھائی، اللہ رسول نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ اس کو حکم دو، اس کو حکم دو کہ اس 60 مسکین کو کھانا کھلائے، جاؤ کہو کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ 2 گزر گئے نا، پہلا کیا تھا غلام آزاد کرنا، اور دوسرا نہیں رکھ سکتے، جاؤ اس سے کہو کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو پھر بول پڑی والذی بعثک بالحق لقد بتنا لیلتنا هذه وحشین ما لنا عشاء، یا رسول اللہ سچی بات تو ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، رات کو بھی گھر میں کھانا نہیں تھا، ہم دونوں بھوکے سوئے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھو اتنی غربت میں بھی بیوی شوہر کی اتنی ہمدرد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں والذی بعثک بالحق،
لقد بتنا لیلتنا ہذہ وحشین، ہم دونوں میاں بیوی بچے سب بھوکے سوئے ہیں، کسی کے گھر میں کھانا تھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا فاطم 60 مسکینہ، جاؤ فاطم۔ اور بعض روایتوں میں آیا، بعض روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہو گئی نا، 2 چیزیں، پہلے غلام آزاد کرنا، نمبر 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا، نمبر 3 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ جب کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو رات کو ہی کو کھانا نہیں تھا تو ہم کہاں سے 60 مسکین کو کھانا کھلائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مریہ فلیذهب الی فلان فلان، اچھا اس کو جاؤ شوہر کو کہو کہ فلاں ابن فلاں جو ہے فلاں صحابی کے نام لے، ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس بیت المال کا انہوں نے کھجور نکال کے رکھا ہے بیت المال میں جمع کرانے کے لیے، جو عشر نکلتا ہے نا، لیکن یہاں ابھی جمع نہیں کرائے، انہی کے پاس ہے، ان سے جا کر کے کہو کہ تم کو دے دیں، 60 مسکین کے کھلانے کے حساب سے تم کو دے دیں۔ گئے صحابی، سلام کیا، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کے پاس جو کھجور رکھا ہے اس میں سے آپ مجھ کو دے دیں۔ کہتے ہیں انہوں نے دے دیا، لے کر کے آ گئے، فَلْيَأْخُذْهُ صداقۃ علیہ، جاؤ تم اس کو 60 مسکین کو لے جاؤ کھانا کھلا دو۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ۔ اب بیت المال سے فلاں کے ہاں اتنا کھجور رکھا ہوا تھا، وہاں 60 مسکین کا کھانا کے برابر تم لے کر کے آئے، اب جاؤ 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ لیکن بیوی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ وہاں سے کھانا تو لے کر کے آئے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ گھر کے اندر ہمارے گھر میں، بلکہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ پورا مدینہ جو ہے، اس شہر میں، اس محلے میں اس وقت اوس بن ثابت سے زیادہ فقیر اور محتاج، اور اس زکوٰۃ جو آپ نے بتایا کفارے کا مال، اس سے ان سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لے جاؤ تم اب کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو۔ یہ اس سے بڑے قصہ ختم ہوا، کئی چیزیں آئی۔ اب یہاں ہے کیا کفارہ ادا ہو گیا یا ادا نہیں ہوا؟ تو بہرحال اس وقت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا اور انہوں نے اپنے بچوں پر خرچ کیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بعد میں ان کے اسی میں کفارہ باقی تھا، بعد میں جب ان کے پاس حالات اچھے ہوئے تو کفارہ ادا کیا، اور بہت سارے علم کہتے نہیں کافی ہو گیا۔ بہرحال یہ 4 آیات تھیں، اور اس میں پھر سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے عورتوں کے بہت سارے حقوق مقرر کیے اور بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی۔ سارے عرب اس طرح سے ظلم کرتے تھے عورت کے اوپر زہار کے نام سے، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو آسان کر دیا، اور بیوی ماں نہیں بنتی۔ اگر ایسا کسی نے کہہ دیا گناہ تو ہوا، غلط کیا، لیکن اگر کفارہ ادا کر دے تو اس کے لیے حرمت اٹھ جاتی، حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کر توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں آگے انشاءاللہ۔ ایک چیز یہاں یاد رکھیے گا، بہت سارے انما الاعمال بالنیات، ویسے ماں کو بیوی کو ماں نہیں کہنا چاہیے، حرمت کینے سے تو حرام ہے، سب کا اتفاق ہے، لیکن آج بہت سارے علاقے ایسے ہیں
کہ شوہر اپنی بیوی کو ماں بولتا ہے. ہاں سنا ہے کبھی؟ ماں بولتا ہے، ماں جی، ماں ادھر آؤ، ایسا بھی ہے. اگر اس علاقے کی رسم ہے لیکن نیت وہ نہیں ہے، بچنا چاہیے لیکن اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی انسان کبھی یہ کہہ دے بھائی آپ تو بالکل میری بہن کی طرح ہیں، نیت نہیں، شکل میں، صورت میں، عادت میں، گفتار میں، کردار میں، چال چلن میں، علم و تقوی میں، بھائی آپ تو بالکل ہماری بہن کی کافی ہیں سمجھ لو. کبھی ہوتا ہے نا ایسے، یا اپنی بیٹی سے کہہ دے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. کیوں؟ ہاں زہار کرنا مقصد نہیں ہے. زہار جیسے اس سے پہلے ایلا، زہار، یہ ساری چیزیں جو تھیں جاہلیت میں طلاق کی ایک قسم تھی جو عربوں نے اپنے لیے بنا رکھا تھا، اسلام نے ختم کیا. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.